نگران سیٹ اپ کا کوئی ہوا ہے فیصلہ؟ اب تو ظاہری بات ہے اس وقت نہیں دیکھیں نا، 3 نام پہلے پرویز الہی سے سامنے آئیں گے، اس کے جواب میں 3 نام حمزہ شہباز نے دینے ہیں، انیشیٹ پرویز الہی نے کرنا ہے۔ آپ اس میں بھی کانسٹیٹیوشن بالکل کلیئر ہے کہ انیشیٹ جو ہے وہ چیف منسٹر کرتا ہے یا پرائم منسٹر کرتا ہے۔ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو اپنے 3 نام بھیجیں گے، لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس یہ چوائس ہوگی کہ وہ ان 3 ناموں میں سے کسی ایک کو ایکسیپٹ کر لیں یا اپنے کاؤنٹر 3 نام ان کو بھیج دیں اور کہیں کہ مجھے آپ کے نام قبول نہیں ہے۔ اگر ان کو ان کے نام قبول نہ ہو تو پارلیمانی کمیٹی بن جاتی ہے دونوں طرف سے 3 لوگوں کی، وہ ایک دن 2 دن اس کے پاس ہوتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے۔ 6 کے 6 نام وہاں چلے جائیں گے اور الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ ان 6 میں سے کسی ایک کو چن لے۔ ایسا ماضی میں بھی بالکل ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے فیصلے کیے ہیں نگران حکومتوں کے، جب قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے درمیان کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ پچھلی دفعہ بھی پنجاب میں کوئی اتفاق نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ محمود الرشید صاحب اتفاق کر کے مکر گئے تھے۔ آپ کو اگر یاد ہو، پریس کانفرنس کر کے مکر گئے تھے اور اگلے دن انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر کھیل الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا تھا۔ اس بار میں بھی کانسٹیٹیوشن بالکل کلیئر ہے اور ٹائم لائنز لکھی ہوئی ہیں، 3 دن ایک کے پاس ہیں، 2 دن ایک کے پاس ہے، 3 دن ایک کے پاس ہے۔ سارا پروسیس 7 دن کا ہے، مجھے 7 دن میں بن جائے گی اور 7 دن میں نگران وزیر اعلیٰ آئیں گے، وہ اپنی کیبنٹ بنا لیں گے۔ بالکل بالکل۔ جی رفعت اللہ صاحب، اگر میری آواز آ رہی ہے آپ کو تو پلیز بتائیے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کب ڈیزالو ہو رہی ہے، کیا فیصلے ہوئے ہیں اس کی بابت؟ بہت شکریہ رضا صاحب۔ آج یہاں پہ پشاور پریس کلب کی تقریبی حلف وفاداری تھی، تو وہ چیف منسٹر ہاؤس میں تھی اور وہاں سی ایم نے جو ہے نا وہ جو نئے ہمارے کابینہ ہے ان سے حلف لیا ہے۔ وہاں پہ اس نے جو ہے نا یہ میڈیا کے نمائندوں سے بات بھی کی ہے کہ مطلب ابھی تک انہیں اس نے کوئی ایڈوائس نہیں دی ہے، لیکن وہ جو ہی جو ہے نا یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو جب حکم ملے گا تو وہ فوراً جو ہے نا وہ گورنر کو ایڈوائس دے دیں گے۔ تو اب اس طرح ہے کہ کل جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ چھٹی ہے، تو اگر یہ انیشیٹ ہونا ہے جب وہ پنجاب سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا یعنی اگلے جو ہفتہ ہے اس کے اینڈ تک جو ہے نا یہ جمعرات جمعے تک جو ہے نا اگر یہ ایڈوائس بھی دیتے ہیں 2 دن میں، وہی جس طرح مزمل صاحب نے بات کی کہ وہ اس کے اندر اگر وہ گورنر اس کو روکتی بھی ہیں تو 2 دن کی بات تو جو ہے نا وہ خواہ جو ہے نا وہ مطلب اپروو تصور ہوگا، تو اس میں تقریباً یہی جو ہے نا 5-6 دن لگیں گے۔ تو ادھر بھی جو ہے نا اسی طرح کے ابھی انڈیکیشنز ہے، لیکن فی الحال جس طرح سی ایم نے آج بالکل اوپنلی یہ بات میڈیا کو بتائی ہے کہ اس کو ابھی تک جو ہے نا کوئی ایڈوائس نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ جو صحافی ہے میں ان سب کو جو ہے نا یہ واٹس ایپ کر دوں گا جب میں اس پہ دستخط کروں گا۔ تو فی الحال یہ صورتحال ہے یہاں پہ۔ جی اچھا، تو یعنی کہ پہلے پنجاب کا وہ ویٹ کر رہے ہیں، تو بالکل جی جی ایسا ہی ہے۔ جب اپنی گورنمنٹ ہے تو پہلے وہ توڑے نا، اس کو کیوں نہیں توڑتے، فوری طور پہ توڑے نئے الیکشن۔ ہاں تو بالکل، یعنی یہاں یہ تو ہم بھی مطلب کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے نا احتجاج کرنا ہے، آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو پھر آپ پہلے یہ کر دیں، لیکن یہاں پہ اس طرح ہوا تھا کہ جب یہ پنجاب کا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت یہاں پہ باقاعدہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پہلے جو ہے وہ پنجاب سے ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ہے نا یہ اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے تو پھر ہم یہاں سے جو ہے نا وہ تحلیل کریں گے، کیونکہ پنجاب میں تھوڑا سا ان کو جو ہے نا وہ پرویز الہی پہ تھوڑا سا شک بھی تھا کہ ایسا نہ ہو یہ جو ہے نا وہاں نون لیگ کے ساتھ مل جائیں اور کوئی اپنی جو ہے نا بات ان کی کوئی وہ جو ہے نا کوئی معاملہ بن جائے، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ یہ پہلے فیصلہ ہوا تھا۔ تو ابھی وہ پنجاب سے اگر وہ بات معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ وہ جو یہاں کی اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے بھی آج یہ کہہ دیا ہے کہ اب جو ہے نا مزید ہم کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لائیں گے، یعنی اس کو ڈیلے نہیں کرائیں گے یہ جو پروسیس ہے، کیونکہ اب ویسے بھی جو ہے نا یہاں پہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا ایک بڑی اکثریت حاصل ہے پارلیمان کے اندر، اسمبلی کے اندر، تو اگر وہ اپوزیشن جماعتیں اگر اس کو روکتی بھی ہے تو وہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے، تو وہ ان کا اسپیکر بھی اپنا ہے تو اسی دن وہ جو ہے نا اس پہ رائے شماری کر کے تو پھر اسی دن جو ہے نا وہ گورنر کو ایڈوائس بھی دے دیں گے، تو وہ بھی جو ہے نا مطلب روکنا مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے اب اپوزیشن بھی جو ہے نا وہ دل برداشتہ ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بس یہ کر دیں، ہم جو ہے نا کوئی روکنے والے نہیں ہے۔ جی اچھا سولنگی صاحب سنیے، آپ نے دونوں باتیں پنجاب اور کے پی میں جو ہو رہا ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب ان 2 صوبوں تک رک جائے گا یا معاملہ آگے بڑھے گا؟
اور پریشر آئے گا کہ مرکزی جو اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، اس کو بھی تحلیل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے سندھ والا جو معاملہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان کی 2 اسمبلیاں رہ جاتی ہیں. سندھ میں تو پیپلز پارٹی کا راج ہے، وہ تو سرداری صاحب بھی فیصلہ کریں گے، لیکن اگر ملک قومی عام انتخابات کی طرف جاتا ہے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپریل کے اینڈ تک یہ پورے ملک میں انتخابات ہو جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ اسمبلیاں تو یہ دونوں تحلیل ہو جائیں گی. جی مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ نگران حکومتیں بھی بن جائیں گی، جو کہ عمران سرکار کو اس کی شکل دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہوگی. جی لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ متعدد آئینی اور قانونی وجوہات کی بنا پر یہ نگران حکومتیں اس سال اگست تک بلکہ اکتوبر تک قائم رہیں گی، اور اس کی جو وجوہات ہیں دونوں صوبوں کے لیے مختلف ہیں. پنجاب کے لیے تو اس لحاظ سے بھی ہے، اور خیبر پختونخوا کے لیے کہ جو ڈیجیٹل سینسس ہے جو عمران خان کے سرکار میں شروع ہوا تھا وہ مکمل نہیں ہوگا اکتوبر سے پہلے. جی اور جو آئین کے اندر جو صرف ایک دفعہ کے لیے جو استثناء لیا گیا تھا 2017 کے سینسس کے لیے، وہ پروویژن ختم ہو چکی ہے. یا تو آپ آئین کو تبدیل کریں، وہ ممکن نہیں ہے. تو 2017 کے سینسس پر آئینی طور پر آپ الیکشنز نہیں کرا سکتے. ٹھیک. اس لیے اسمبلی توڑنے سے تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ آپ توڑ سکتے ہیں. لیکن اگلے انتخابات اس سینسس پر ممکن نہیں ہے، خاص طور پر اس وجہ سے بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ مشترکہ مفادات کونسل میں بھی طے ہوا تھا قبلہ جناب عمران خان کی قیادت میں. اس وقت جو ان کے اتحادی تھے ایم کیو ایم، ان کی فرمائش پہ وہ سینسس آن گوئنگ ہے. اور جو 2017 کے سینسس کو جو ون ٹائم ایکسیپشن دی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک تو اہم وجہ یہ ہے. دوسری وجہ میں نے کل بھی بتائی تھی، اور وہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت، جس میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کیے جائیں، وہ ممکن نہیں ہوں گے کہ 2 مہینے کی نوزائیدہ ایک نئی نویلی طاقتور تگڑی صوبائی حکومتیں دونوں جگہ ممکن ہوں، چاہے وہ نون لیگ کی ہوں چاہے پی ٹی آئی کی ہوں. دونوں جس کی بھی بنیں گی وہ انتخابات پر اثر انداز ہوں گی. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا. اور خیبر پختونخوا میں تو خاص طور پر جو دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے جس پر ابھی ہم گفتگو بھی کریں گے، اس کی وجہ سے انتخابات آزادانہ منصفانہ ہو نہیں سکیں گے. اگر ٹی ٹی پی جو ہے، جس نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کریں گے، این پی کو وہ پہلے ہی ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، تو اگر آپ نے صرف پی ٹی آئی کو جتوانا ہے اور باقی پی ٹی آئی اور ان کے جو ہمدرد پی ٹی پی ہے ان کے نشانے پر ہوں گے، تو وہ آزادانہ انتخابات کیسے ہوں گے؟ جی سولنگی صاحب، آپ نے بڑی مرصع قسم کی کامنٹری کی ہے اور بڑے آپ نے سینیریوز کھینچے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے تقریباً جو ساری باتیں کہی ہیں وہ ان کا ایک جو اس میں ایزمپشن ہے، اور وہ ایزمپشن یہ ہے کہ جو آئین کی مقررہ مدت ہے یہ 3 مہینے میں 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں، جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی دونوں اسمبلیوں کے، وہ اپریل کا اینڈ، جیسے میں نے عرض کیا پہلے، وہ اپریل بنتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اگر الیکشن کمیشن آگے کرتا ہے فار اینی آف دا ریزنز جو آپ نے گنوائے ہیں، مردم شماری ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، وہ معاملہ پھر جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو آپ جو بات کر رہے ہیں، جو ساری باتیں کر رہے ہیں، اس میں ساتھ میں وہ لکھ دینا چاہیے کہ انشاء سپریم کورٹ، انشاء سپریم کورٹ، انشاء بدیال کورٹ. تو یہ جب تک، کیونکہ دیکھیں نا اب وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، کیونکہ ہمیں تو یہ ابھی تک
दिखाई दे रहा है। और इसमें कोई कहने में आर नहीं होनी चाहिए कि अभी तक जो इदारे हैं पाकिस्तान की परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसमें कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की आला अदलिया और वो जो हैं, और मीडिया के कुछ हिस्से जो कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट के बाजू हैं, वो तो अभी इमरान खान साहब के साथ ही हैं। सारे जो जतन वतन करके पंजाब में जैसे हुकूमत बदली, पहले हमजा शहबाज को किया, वो भी कोर्ट के उसमें बड़ा बहुत, अगर कोर्ट के रोल ना होता तो हमजा शहबाज अभी तक चीफ मिनिस्टर होता, वो बदले गए। और उसके बाद जो है ये सारा जो तहलील करने का मामला था, जो हम सब समझते थे कि परवेज इलाही साहब नहीं करेंगे, अपनी वो मुर्गी जो सोने के अंडे देती है उसको ज़िबा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने वो भी ज़िबा कर दी।